شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ میں علی قمر کاظمی رسول پور دھولڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف ایک سلسلے وار گفتگو، جس میں آپ پائیں گے ہماری ریسرچ سے کچھ نئی باتیں۔ آج کی گفتگو میں علماء کرام کے علوم سے فیض حاصل کرتے ہوئے معرفت الہی کی راہ میں اپنی حیثیت بھر چند قدم اور چلنا ہے۔ اللہ کی توفیقات شامل حال رہیں۔ اللہ سبحانہ اس سے بزرگ و برتر ہے کہ انسانی فکر و خیال کا پرندہ اس کی حقیقت تک پرواز کر سکے یا ہماری عقل اس کی حقیقت کو پا سکے۔ اس سلسلے میں مولا علی فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ عقلوں سے بھی اسی طرح پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے۔ ملائکہ اور فرشتے بھی اسے اسی طرح ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح انسان۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اپنے وہم و خیال میں جس چیز کو اللہ تصور کرتے ہو وہ تمہاری پیدا کی ہوئی کوئی چیز ہے، اللہ نہیں۔ ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں، اے سارے صفات و کمالات والے، اے کائنات کے رب، میری عقل تیری حقیقت کو سمجھنے میں بے بس ہے۔ میری کیا بساط، تو نے تو بڑوں بڑوں کو اپنی حقیقت کے سمجھنے سے حیرت زدہ کیا ہے۔ میں اپنی فکر کو ایک مقام پر جمع کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تو ایسا ہے، مگر تیرے کمالات مجھے میلوں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بس اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے جو ہماری حد نظر میں موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ جو بھی اس کائنات میں موجود ہے اس میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کائنات اور یونیورس کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، زمین، سمندر کا آپس میں تعلق اور رابطہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس یونیورس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مولا علی اپنی وصیت میں اس طرح فرماتے ہیں، فرزن یقین رکھو کہ اگر تمہارے خالق کا کوئی دوسرا شریک اور پارٹنر ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی حکومت کو بھی آثار دکھائی دیتے۔ معلوم ہوا کہ وہ اکیلا اللہ ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے، میری کائنات میں کوئی بھی میری ٹکر نہیں لے سکتا، میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اگر انسان اس عالم ہستی کے بارے میں غور کرے تو معلوم ہوگا کہ سب کا آپس میں اتصال ہے، سب جڑے ہوئے ہیں، ایک مشین کی طرح جس کے تمام پرزے اور گراریاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا ہم ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جانور اور سبزہ بھی ہوا کے دم پر باقی ہے، اسی طرح پانی بھی تمام جانوروں کی لائف لائن ہے۔ پھلوں اور کھانوں کا تعلق ہمارے ذائقے اور پیٹ کی بھوک مٹانے سے ہے، ان کی الگ الگ دلکش رنگوں کا تعلق ہماری نظروں سے ہے۔ اسی طرح ہماری زمین کی زندگی کا تعلق سورج سے ہے۔ اگر سورج میں حرارت کچھ دن کے لیے ہی صحیح تھوڑی کم یا زیادہ ہو جائے تو زمین پر زندگی ختم ہو جائے۔ ہمارا شمسی نظام جو ہمارے سورج سے متعلق ہے دوسرے بہت سے سورجوں کے سسٹم سے جڑا ہے۔ یہ کہکشائیں اور سیارے جن کو ابھی تک ڈھونڈا نہیں جا سکا، سب ایک دوسرے سے اس ڈور سے بندھے ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم صرف اپنی زمین پر ہی غور کریں تو اس کی گولائی 4,75,017 کلومیٹر ہے۔ اب ذرا غور کریں، اتنی بڑی زمین میں وزن کتنا ہوگا؟ کون ہے جو اس کے وزن کا اندازہ لگائے؟ بس ہم تو اتنا سوچ لیں کہ یہ ہوا میں کیسے حرکت کر رہی ہے اور بال برابر اپنی حرکت سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، یہ گھوم بھی رہی ہے اپنی کیل پر لٹو کی طرح دن رات بدلنے کے لیے۔ دوسرا حال یہ ہے کہ اس کے موسم بدلنے کی ایک راہ ہے۔ ہماری زمین اس یونیورس میں موجود تمام ستاروں، سیاروں اور کروں میں اتنی چھوٹی اور مختصر ہے جیسے سمندر کے مقابلے قطرہ۔
اب اتنی مختصر زمین پر ہم ایک تیز رفتار جہاز میں سوار ہو کر یہ چاہیں کہ اپنی ساری زندگی اس میں موجود اللہ کی تمام مخلوقات کو نظر بھر دیکھ لیں تو صرف خشکی کا نظارہ کرنے کے لیے ہزاروں برس کی زندگی درکار ہوگی. اور پانی کی تمام مخلوقات تو ساری دنیا کے تمام لوگ بس اس کام پر لگ جائیں تو بھی ان مخلوقات کا شمار نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ زمین پر موجود پیڑ پودے درخت پھول پھل سبزیاں اور ان میں موجود ان کی خوبیاں فائدے یہ سب کس نے کس کے لیے خلق کیے. واقعی